إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. اسی سائڈ پہ لگے گا. کتنی آواز آ رہی ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کو دیکھ کے مقبولت زوج کا مسئلہ میں یاد آنا شروع ہو جائے. صحیح آوازاری مسائل میں دقیق ترین مسئلہ ہے مقبولت زوج. ایک عورت ہے اس کا شوہر گم ہو گیا. اب وہ کتنا وقت انتظار کرے. ٹھیک ہے تو اس مسئلے کو کہتے ہیں مقبولت زوج. نہیں آ رہی بات. بھی آرام سے ہوتا ہے نا. پہلے بھی اس میں توڑ دی. دوسرے کے بل نکالے ایک اس میں لگائیں ایک اس میں لگائیں مین اسپیکر اس میں لگائیں جو ڈبل والی کیبل ہے وہ نکالیں. نہیں جا رہی آواز نیچے. اسپیکر اس میں لگائیں اور ایک کیبل اس میں لگائیں. چھوڑ دیں ادھر لاؤ یہاں رکھیں. ایک اس میں لگائیں اور ایک اس میں لگائیں. کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہٹا دیں وہ نکالیں. مائک اس میں لگا دیں. ٹھیک ہے جزاک اللہ. بس ٹھیک ہے. اور ہماری بات غائب ہو گئی. نیچے دیکھو نیچے اس کو صحیح اوپر میں لگائیں. اس کو اوپر لگائیں. ہاں بس ٹھیک ہے. پتہ کریں نیچے آواز جا رہی. ہم بغیر آواز کے گزارا کر لیں. پتہ کریں نیچے آواز آئے. تھوڑا سا زور سے بول لیں گے. ہے اب پتہ کریں. اب پتہ کریں آواز آ رہی ہے. اسپیکر بھی چل رہا ہے کہ نہیں؟
آ رہی ہے ہے تو پھر یہ اس میں لگاؤ میرے خیال وہ پہلے والی سیٹنگ صحیح، پہلے والی سیٹنگ لگائیں، وہ میرے خیال نیچے سے اسپیکر آن ہو. ٹھیک ہے ابھی چیک کریں. ابھی چیک کریں میرا بس یہ بد انتظامی کبھی کبھار ہو جاتی ہے اور اب ترنت بھی بس پھیلا ہوا نبی علیہ السلام اس حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میں نے اپنے پروردگار کو اپنے عزم اور ارادے ٹوٹنے سے پہچانا. ایک ارادہ ہم کرتے ہیں اور ایک ارادہ اللہ فرماتے ہیں. ہم لوگ یہاں پہ جو جمع ہیں اس کی بنیادی وجہ، اس کی بنیادی مقصد وہ مجھے اور آپ کو بار بار استحضار کرنا چاہیے. ہمارا درس انشاءاللہ 10:30 بجے سے پہلے ختم ہوگا، اتنا طویل ہم نہیں کریں گے، اس لیے کہ 10:30 سے مؤخر کریں گے تو فجر کی نماز متاثر ہوگی. تو یہ ساری چیز اسی لیے ہے کہ اقامت الصلاۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے آداب آ جائے، یہ اتنا لمبا ہو جائے کہ نماز ہی مؤخر ہونے لگے، یہ مناسب نہیں. اس لیے نماز آگے 15 منٹ مزید آگے آئے گی. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم 10:30 بجے سے پہلے یہ مجلس ختم کریں. اگر اس سے ہمیں آدھا گھنٹہ ملے 25 منٹ ملے. آپ لوگ دور دور سے آ رہے ہیں لیکن آپ لوگوں کا آ جانا ہی یہ اللہ کے لیے ہے. ایک مرتبہ ایک مسئلہ تھا تو میں نے اپنے استاد محترم کو فون کیا اور مسئلہ دریافت کیا تو استاد جی نے فرمایا کہ میاں اہل علم کو مسائل کی قدر نہیں ہوگی تو پھر اور کس کو ہوگی. میں نے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے بتائیں، فرمائے کہ آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں. فرمایا کہ تم بھی فون پہ پوچھ رہے ہو، مسئلہ پوچھنے کے لیے سفر کرو، آؤ. تو یہ جو عام آدمی ہے وہ فون کر کے پوچھے، خط لکھ کر کے پوچھے کہ آپ اپنے استاد کے پاس آؤ اور آ کے مسئلہ پوچھو اور بتاؤ کہ مسئلہ پوچھتے آئے. خیر میں پھر گیا، کافی دور کا سفر تھا، میں سفر کر کے گیا. اب یقین کیجیے معمولی سا مسئلہ تھا، مجھے بھی معلوم تھا لیکن شبہ تھا دور کرنا تھا. کتابوں میں لکھا ہوا تھا، شبہ تھا، شبہ کو حل کرنا تھا، دور کرنا تھا. لیکن وہ جو سفر کیا ہے اس کی نورانیت اتنی زیادہ تھی کہ ناقابل بیان. جب آپ دین سیکھنے گھر سے نکلتے ہیں اور گھر سے نکلے ہیں کس لیے نکلے؟ بیان سننے جا رہے ہیں. بیان کے بعد پیسے ملتے ہیں، بیان کے بعد کھانا ملتا ہے؟ نہیں ملتا. اللہ کے دین کے لیے اللہ کا نام سننے آ رہے ہیں. آپ خود سوچیں کہ اللہ کو کتنی خوشی ہوگی، اللہ کتنے خوش ہوں گے کہ میرا بندہ میری محبت سیکھنے کے لیے گھر سے جا رہا ہے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے گھر کے دروازے پر 70,000 فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں. 70,000 فرشتے کھڑے ہو جاتے، یستغفرون لہ، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. جب تک کہ وہ واپس نہیں آتا اس کے لیے وہ استغفار کرتے رہتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں. 70,000 فرشتے جب تک یہ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے گھر سے باہر. اللہ کو سب سے پیاری چیز، سب سے پیاری چیز اللہ کو اپنا دین ہے. چنانچہ انبیاء علیہ السلام کا خون اس پہ بہایا. حضرت آدم علیہ السلام کو یہی دین پھیلانے کے لیے جنت سے نکال کے دنیا میں بھیج دیا. تو یہاں پہ وقت گزارے اور یہاں پہ رہے اور اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کرے. تو جس کاز کے لیے، جس مشن کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو متعین فرما دیا، اس کاز کے لیے، اس مشن کے لیے اگر ہمارا تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے، ہمارے تھوڑے سے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، اس میں کیا بات ہے. اور
لازم کر لیں اس بات کو کہ ہفتے میں ایک بار، کم از کم ایک بار مجھے اللہ کے دین کی نسبت سے گھر سے نکلنا ہے، بیان سننے کے لیے مجھے گھر سے جانا ہے۔ ایک دن کو متعین کریں، ایک وقت کو متعین کریں، اس وقت کے اندر اس کی پابندی کریں، چاہے اس کے لیے کتنی بھی دقت اٹھانی پڑے۔ میں خود مجالس میں جاتا رہوں، مجھے پتا ہے بعض مرتبہ مجلس میں جانے کا دل نہیں کرتا، بالکل دل نہیں کرتا، پتہ ہے کہ یہی بات ہوگی، پتہ ہے کہ وہی واقعہ سنایا جائے گا، لیکن پھر بھی جانا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت جب نفس کو ماریں گے، نفس تو منع کرے گا کہ خبردار گھر سے کیا ضرورت پڑی ہے طرح نکل، آرام سے گھر میں بیٹھو، کیا پڑی ہے کبھی ادھر جا رہے تو کبھی ادھر جا رہے، چھوڑو۔ شیطان سب سے زیادہ فضول وقت وہ دکھاتا ہے جو آپ نے اللہ کے لیے لگایا، اس کے علاوہ بڑے سے کتنے گھنٹے ضائع کر دو، بڑے سے گپ شپ میں کتنے وقت گزار دو، آپ کو وہ وقت نظر آئے گا ہی نہیں۔ وہ تو کہ وہ تفریح اور انٹرٹینمنٹ تو ضروری ہے، تو وہ ضروریات محسوس ہوتی ہیں، لیکن جب دین کے لیے کوئی آدھا پونا گھنٹہ، کوئی 1-1.5 گھنٹہ نکالتا ہے، اور وہ بھی کم 7 دن میں ایک بار، تو اس کو فضول لگتا ہے۔ تو بھائی اللہ کے دین کے سیکھنے کے لیے گھر سے نکلنا اتنی بڑی بات ہے، اتنا بڑا کاز ہے، اتنا بڑا مشن ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو نہیں سکتی کائنات۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا، نیک عمل، حج کر لیا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، سچ بولا اور سچ کے لیے کٹ مرا، اس سب سے اوپر رکھا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے انسان جو کام کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، اس کو سب سے اوپر رکھا ہے، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو نہیں سکتی، اس سے بڑھ کر کوئی معاملہ ہو نہیں سکتا۔ دروازے میں اس سے بڑھ کے کوئی عمل ہو نہیں سکتا جی۔ اگر اللہ رب العزت نے اپنے دین کے لیے کچھ وقت نکالنے کی توفیق دی ہے تو اس پر کروڑوں شکر ادا کریں کہ اس زمانے میں آ کے، اس وقت میں آ کے اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے۔ اور پھر نصیحت کی مجلس سے، نصیحت کی محفل حدیث میں آتا ہے، دیکھو جی ہم اس کی کوئی ترغیب و دعوت نہیں کر رہے، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں ان فضائل کو ہم حاصل کر لیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں للچوایا ہے۔ دیکھو جی باپ گھر میں آتا ہے اور کہتا ہے میری جیب میں کیا ہے، مطلب اس کا یہ کہ بچے جو ہے میرے پاس للچاتے ہوئے ہیں، بچے مجھ سے مانگے، ٹھیک ہے۔ جب باپ گھر میں آتا ہے تو اللہ رب العزت ہمیں فضائل دیتے ہیں تاکہ ہم لالچ کریں، تاکہ ہم اس کا کریز ہمارے اندر پیدا ہو۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں اٹھا کے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں، اس سب کے اندر اللہ سے دین مانگا ہے، اس سب کے اندر اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگی، اس سب کے اندر اللہ رب العزت سے استغفار مانگا ہے، معافی مانگی، معافی طلب کی ہے، یہ سب چیزیں مانگی۔ دعا ہوتی ہے دل کی چاہت، جو دل میں چاہت ہے وہ دعا بن کے زبان سے نکلتی ہے، اس لیے جو چاہتیں دل کے اندر بیٹھی ہوتی ہیں وہ دعا بن کے نکلتی ہیں۔ میری چاہت ہے کہ مجھے پیسہ ملے، دولت ملے، عزت ملے، شہرت ملے، ہر تھوڑی دیر کے بعد وہی چاہت دل میں آئے گی۔ آپ دیکھیں کہ ہم جب صبح اٹھتے ہیں، صبح اٹھنے کے ساتھ ہمارے دماغ میں ابتدائی کیا چیزیں آتی ہیں، کون سی چیزیں ہمارے دماغ میں آتی ہیں، اور رات کو سوتے وقت کون سی چیزیں ہمارے سامنے ہمارے دماغ میں گردش کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر وہ چیزیں صالح ہیں، وہ چیزیں صالح ہیں تو سمجھ لیں ہمارا دین محفوظ ہے۔ اگر وہ خواہشات بری ہیں تو پھر بڑی گڑبڑ، پھر بڑی قابل اصلاح، پھر بڑا اللہ کے سامنے رونا ہوگا۔ دیکھو نا زمانہ ہو جاتا ہے مصلی پہ اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا، اللہ کے سامنے آنسو نہیں بہتے،
اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی توفیق نہیں ہوتی. اور حیف اس پر ہے، افسوس اس کے اوپر ہے کہ ہمیں اپنی اس بات پہ افسوس بھی نہیں ہوتا. ہمیں اپنی اس بات پہ افسوس بھی نہیں ہوتا، ہمیں اپنی اس بات کی فکر بھی نہیں ہوتی کہ آخر کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہے، کیوں ہمارا دل للچاتا نہیں اس بات کے اوپر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. اللہ کہہ رہے مجھے بڑے پسند ہے وہ بندے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، جن کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں، جن کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں. بچپن میں میں نے ایک دعا پڑھی تھی جو آج مجھے یاد آ رہی. ایک کوئی اسٹوری تھی ہماری ٹیکسٹ بک میں، اس اسٹوری میں اس عورت کی ایک کہانی لکھی تھی. اس نے کہا کہ جس طرح چھوٹا بچہ پیسٹری کو للچا کے دیکھتا ہے، جس طرح چھوٹا بچہ پیسٹری کو للچا کے دیکھتا ہے، اس طرح میں اللہ تعالیٰ کو للچا کے دیکھتی ہوں. شاید کہ وہ مجھے اپنی زیارت کروا دے، شاید کہ وہ آسمان دنیا کے اوپر مجھے اپنا چہرہ دکھا دے. کیا عجیب عاشق اللہ تعالیٰ کے. ہمیں تو اس عشق اور محبت کی ہوا ہی نہیں لگی، ہمیں اس تعلق بنانے کا جی ہی نہیں چاہتا. آخر کیا ہے، آخر کیا چیزیں ہیں کہ جنہوں نے ہمارے مزاج کو اللہ سے دور کر رکھا ہے. یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ نے مجھ سے آپ سے یہ سوال کیا، اے انسان. مجھ سے بھی کہا ہے، آپ سے بھی کہا. چنانچہ میں یہاں پر ان آیات کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ میں صرف آپ کے سامنے ذکر کروں. آپ میں سے ہر بندہ، بچے تو بچوں کو زیادہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن آپ کو پریشان نہیں ہونا. جب آپ بڑے ہوں گے نا تو یہ چیزیں آپ کے دماغ میں گونجیں گی، آپ کے دماغ میں یہ چیزیں ہلیں گی، حرکت کریں گی. میں جب چھوٹا ہوتا تھا ہماری مسجد کے خطیب ضمیر صاحب، جو خطیب بلال صاحب تھے، وہ تقریر کرتے ہی نہیں تھے، بس کچھ آیات پڑھ کے سناتے چلے جاتے. تو مولانا ضمیر صاحب تھے، حضرت بیان فرماتے تھے اور بڑی محنت سے بیان کرنا. کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا اس وقت، لیکن جو واقعات وہ سناتے تھے، جو چیزیں وہ بتاتے تھے، آج تک دماغ میں نقش بیٹھی ہوئی. آپ لوگ بھی توجہ سے سنو گے، آپ کے دماغ میں بھی نقش ہو جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں، ذہن میں آ رہا ہے کہ اس طریقے سے انشاءاللہ زیادہ اچھے طریقے سے فائدہ ہو. اللہ مجھے بھی فائدہ عطا فرمائے، ہم سب کو فائدہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے پہلے ایک حالت بیان کی، ایک نقشہ سوچا. اذا السماء انفطرت، جب آسمان انفطار ہو جائے. انفطار کہتے ہیں جو کوئی چیز دھماکے سے اڑتی ہے نا، دھماکے سے اڑتی ہے تو وہ بکھر کر گرتی، کبھی ادھر کچھ حصے ادھر کچھ حصے ادھر. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت، جب وہ کواکب، جب ستارے وہ جھڑ کے بہنے لگے. جیسے عورتیں چھلنی سے آٹا چھانتی ہیں تو آٹا چھن کے گرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں انتصرت. عربی میں کہتے ہیں انتصرت، کہ وہ آٹا جو ہے وہ چھن کے گر رہا ہے. وہ اذا الكواكب انتصرت، اس وقت پہاڑ، اس وقت ستارے ایسے چھن کے گر رہے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اذا البحار فجرت، جب سمندر بکھرنے لگے، جب سمندروں میں آگ لگ جائے گی، جب سمندر فجرت، وہ سرکش اور باغی چڑھنے لگے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبریں پھٹنے لگے، یعنی زمین پھٹے گی تو قبریں اس میں سے پھٹنے لگیں گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، پھر ہر کوئی جان لے گا اس نے کیا پہلے بھیجا، کیا بعد میں بھیجا. اور
میں علمت نفس، کون کون نفس ہے؟ میں بھی نفس، آپ بھی نفس، ہر بندہ نفس. تو علمت نفس، علمت نفس، علمت نفس، ہر بندہ جانے گا، ہر بندہ جانے گا. علمت نفس ما قدمت وأخرت. یہ قرآن ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا. یا ایھا الانسان، اس کے بعد تم اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے تیرے پروردگار سے دور کیا؟ کون سی چیز ہے جس نے تجھے تیرے پروردگار غرک کا لفظ پتہ ہے؟ جیسے کوئی عاشق ہوتا ہے نا، عاشق، ان لوگوں نے تو عاشق دیکھا نہیں. آج کل تو کوئی عاشق ہوتے بھی نہیں ہے، ظاہر ہے اوپر سے بنے ہوتے ہیں. کوئی پیسے والی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں، ادروائز تو کچھ ایسے نہیں. تو عاشق تو آج کل ہوتے نہیں ہیں. آج کل تو ہوتے ہی دھوکے باز قسم کے لوگ ہیں. لیکن جو زمانہ ماضی کے اندر ہم جو میر تقی میر اور ان کے اشعار پڑھتے ہیں نا، تو ان کے اشعار میں جو عشق کے رمز و رموز ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے یار عشق کوئی ایسی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب جب عاشق اور معشوق ایک دوسرے کے ساتھ بڑے وفادار ہیں، ایک میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ 30 سال سے رہ رہے ہیں، تو بیوی کو کوئی بندہ بہکا دے، ٹھیک ہے، یا نہیں، بیوی تو بہکتی نہیں ہے. 30 سال رہنے کے بعد بیوی کو شور بہک جاتا ہے، عام طور پہ دیکھا گیا. تو کیا ہے، اب دونوں کی محبت ایک زمانے تک. اب کیا ہوا، شور آیا، کہنے لگا جی میں تجھے طلاق دے رہا ہوں، دوسری شادی کر رہا ہوں. ابھی اس پچھلے ہفتے میرے پاس کیس ہے. بیوی نے اتنی قربانیاں کہ آپ کی سوچ تصور نہیں. 3 سال تک جیل میں رہا. بیوی نوکری بھی کرتی رہی، کھانے بھی پہنچاتی رہی، کپڑے بھی پہنچاتی رہی، اور اس نے 2 سال اور رہنا، لیکن نکل گیا. بیوی نے ہر کام کیا. پھر اس کے بعد اپنی نوکری چھوڑ کے باہر گیا، جناب کام کو تلاش کیا، کام نہیں ملا. 5-6 سال ہو گئے بیوی کما رہی اور گھر بیوی چلا رہی. آج کسی اور عورت نے آسرا دیا، بیوی کو طلاق دے کے اس کے ساتھ شادی. تو اب یہ جو دوسری عورت آ کے اس کے شوہر کو بہکا رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں تغریب. سمجھے؟ تغریب. یہ 5 سال کے بعد گہری ترین محبت میں آ کے کوئی پھوٹ ڈالے نا، اس کو کہتے ہیں تغریب. سمجھے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی مچھلی ہے وہ ڈوب کے مر رہی ہے. اب مچھلی کبھی ڈوب کے مر سکتی ہے، لیکن مچھلی کو بھی ڈبو کے مارنے والا کون ہوگا؟ کوئی ایسا جانور ہوگا جو مچھلی ایک زمانے سے پانی میں رہ رہی ہے، 30 کتنی بڑی، تو اس کے گلے کو گھونٹ کے مارے، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ وہ سبھی کو بہت بڑا قسم کی چیز ہے. تو اس کو کہتے ہیں تغریب. ما غرک بربک الکریم، کس نے تجھے تیرے پروردگار سے بہکایا ہوا ہے؟ دہلی کے بازار کے اندر، بریلی کے بازار کے اندر ایک عورت تھی جس کا نام تھا رانی. یہ رانی نام تو اس کا کیا تھا، لیکن مشہور تھی رانی، اور خوبصورت ایسی خوبصورت تھی کہ 35 سال کی عمر میں 15-16 سال کی جوان بچیاں اس کے سامنے کچھ نہیں ہوئی. ایسی خوبصورت تھی کہ کوئی اس کو آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکتا، آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتا. یہ ایسا اللہ نے اس کو حسن دیا. اور یہ جناب اس طرح کا معاملہ تھا، اور تھی وہ بدکاری میں مبتلا، شدت بدکار کے اپنے حسن کو اس نے غلط راستے پہ لگایا، اور جناب بریلی کے محلے میں بیٹھتی، اور عشاء کے بعد اس کا دربار لگتا.
تو سازندے آتے، ساز بجاتے، وہ گانے گاتی، پھر گانا گانے کے بعد وہ ناچتی. تو کچھ ایسے تھے جو صرف ناچ دیکھ کے ہی بے ہوش ہو جاتے. اللہ نے اس کو حسن ایسا دیا. اور اس کے بعد پھر یہ ایسی چیزیں کوئی ڈرامائی اور کچھ روشنیاں کم کر کے کچھ اس طرح ہوتا تھا کیونکہ دن کے اجالے میں تو کسی نے دیکھا نہیں تھا. تو اب جب یہ ہوتا تو پھر پوری رات اس کی ایسے ہی گزرتی کہ جن جن لوگوں نے اس کے ساتھ معاملہ طے کیا ہوتا تھا ویسا ہوتا. تو اب ایسا ہوا تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبدالحی لکھنوی کی ذمہ داری لگائی کہ بھائی جاؤ اس کو تبلیغ کرو. تو اس نے بہتوں کے گھر اجاڑ دیے، تباہ و برباد کر دیے. چنانچہ اس کا وہ سارا ساز اور وہ سب چیزیں بند ہوئی. تو عبدالحی لکھنوی وہاں پر پہنچ گئے اور فرمانے لگے کہ بیوی ہمیں بات کرنی ہے. وکاس ہے اور سید صاحب نے بھیجا، شاہ صاحب نے بھیجا، کیا بات کرنی ہے. تو وہاں پڑی اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. 1.5 گھنٹہ دروازے پہ کھڑے ہو کے رہے، جس کو دیکھ کر لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے وہ یہ آیت سن کے بے ہوش ہو گئے. اور اگلے دن آئی سید صاحب کے پاس، سید صاحب میرا نکاح کرواؤ، اور میرے ساتھ اتنی میری نوکرانیاں ہیں ان سب کے بھی نکاح کراؤ. اور آج بھی اس رانی کی قبر سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بغل میں تھی لیکن زلزلے میں ختم ہو گئی. اس کے ساتھ 12 خواتین نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، اور وہ میدان کارزات میدان جہاد میں سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید کی قبر کے درمیان میں مدفون ہے. کہ قرآن ہر بندے کو جھنجھوڑتا، یا ایھا الانسان. دیکھو جی یہ مجھے اور آپ کو اللہ کہہ رہے ہیں. چنانچہ میں اپنا نام لے کے بولوں اور آپ اپنا نام لے کے اپنے دل میں بولیں، ما غرک بربک الکریم. ارے کس چیز نے تجھے اللہ سے دور کیا؟ کون سی چیز ہے جس نے تجھے پیسے نے اللہ سے دور کر دیا، گناہوں نے اللہ سے دور کر دیا، بچوں کی محبت نے اللہ سے دور کر دیا، اپنے آرام نے اللہ سے دور کر دیا، اپنی غفلت نے اللہ سے دور کر دیا، سستی کاہلی نے اللہ سے دور. یہ باتیں اور تمہیں بات یہ چند باتیں 8-10 باتیں، کوئی نفس کا مزہ، کوئی نفس کی لذت، اس نے اللہ سے دور کیا. تو اللہ کہتے ہیں الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، اور تجھے ٹھیک پیدا کیا، تجھے ٹھیک پیدا. دیکھو بھائی ایک آدمی ہے، اس کے ایک دن کا خرچہ کروڑوں کا ہے، ایک دن کی ڈیلنگ اربوں کی ہے. کھاتا کیا ہے پتہ ہے؟ کھاتا کیا ہے؟ کھاتا ہے کدو کا چیکا سالن. ٹھیک، پورا پاکستان اس کو جانتا ہے، پوری دنیا اس کو جانتا ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں. اس پیسے کا کیا کام؟ کیا کام؟ ایک اللہ نے رنگ دبا دی، فسوا کا ختم ہو گیا. گناہوں کی سوچتی اسی وقت ہے جب اللہ نے فسوا کیا. اللہ نے ٹھیک پیدا کیا، نظریں ٹھیک رکھی، زبان ٹھیک رکھی، کان ٹھیک رکھے، جسم ٹھیک رکھا. گردہ فیلئر ہو جائے، کالج ہو جائے، ایک رگ دب جائے، کیا ہے کہیں کا رہے گا. لیکن فسوا، اللہ کہتے تجھے ٹھیک ٹھاک بنایا، ٹھیک ٹھاک بنایا. اللہ نے ٹھیک ٹھاک بنایا، ہمیں نافرمانی سوچتی ہے. اللہ نے ٹھیک ٹھاک بنایا، ہمیں لاپرواہی اور غفلت سوچتی ہے. الذی خلق، بس ٹھیک ہے بن رہی، ٹھیک ہے ایسی ٹھیک ہے، تو مسئلہ تو نہیں ہے نا. فسوا فعدل، ایک روایت فعدل، فعدل یعنی ہر طاقت بھی تھی اور ہر طاقت ٹھیک تھی. ایسا نہیں کہ کوئی بندہ آنکھ سے دیکھتا تو کان سے بھی دیکھتا ہے،
ایسا ہوتا ہے جی؟ ایسا نہیں ہوتا. فی ای صورت ما شاء رکب، جس صورت میں چاہا تجھے ڈھال دیا. ہے سب انسان، سب کی آنکھیں ہیں، سب کے کان ہیں، سب کے ناک ہیں، سب کے ہونٹ ہیں، جی ہے نا سب کا. سب کی صورتیں مختلف کیوں ہیں بھائی؟ ہونٹ جو ہے وہ بھینس کے بھی ہوتے ہیں، ہاتھی کے بھی ہوتے ہیں، ہنس پڑا ہے. ہونٹ بھینس کے بھی ہوتے ہیں لیکن انسان کے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَبَكَ. دیکھو دوستو، اپنے دل کو اللہ کی یاد میں لگاؤ. یہی آپ کے بیٹھنے کا مقصد، یہی میرا آپ کو بٹھانے کا مقصد ہے. اپنے قلب کو اللہ کی یاد میں جگاؤ، اس کو تھوڑا سا مجاہدہ کرو، اس کو تھوڑا سا اللہ کا تعلق دینے کی کوشش کرو. تنہائیوں میں شرکی کر منتوں قرب کی، داغے گناہ دھولے آنسو بہا بہا. جب انسان اللہ کے سامنے تنہائیوں میں گڑ گڑاتا ہے، تنہائیوں میں روتا ہے، اللہ کو بہت پسند آتا ہے. جب وہ تنہائیوں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. ہمارے ایک ساتھی تھا مدرسے کے اندر، تو وہ اب ہم نے کوئی اتنی جگہوں سے سنا ہوا ہے، اتنی جگہوں سے سنا ہوا کہتے جی ہمارا، لیکن یہ خود ہمارے سامنے پیش آیا. تو وہ دعا کر رہا ہے. اب سارے کمرے میں اکٹھے سوتے تھے، کمرے میں بستر لگاتے تھے، سوتے تھے. تو ہاسٹل کے اندر کمرے ہوتے، الماریاں اکٹھی ہوتی ہیں، تو بستر لگا کے سوئے. اب مقابلہ آپس میں دربار رکھتے تھے، یہاں جی تہجد میں اٹھنا ہے، اور دعا کرتے تھے یا اللہ تہجد میں اس کو نہیں اٹھائے، اس کو نہ اٹھائے، یہ نہیں اٹھے گا تو میرا 1 نمبر بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر وہ نہیں اٹھتا تھا تو آج کل گرمی پڑ رہی ہے، تو ایسی گرمی کا رمضان تھا، تو ایک خان صاحب نے روزہ رکھا، وہ اس کے ساتھ مزدوری کر رہا، زبان باہر نکلی ہوئی سردی کی گرمی کی وجہ سے، اور پیاس کی شدت لگی ہوئی. پاس سے ایک آدمی بیٹھا ہوا، تو وہ ادھر بیٹھ کے جناب ٹھنڈا ٹھنڈا جو ہے وہ شربت پی رہے. وہ خان صاحب نے اس کو دیکھا، پھر آسمان کی طرف، یا اللہ یہ مجھے جنت میں نظر آئے، میں اس کو چھوڑوں گا مجھے جنت میں نظر آئے گا، دیکھو میں کیا کرتا ہوں اس کے ساتھ. اب وہ اگر بول دے کہ میں نے تہجد پڑھی تھی، کہتے میں خود تیرے طرح نہ پوری رات کھڑا رہا ہوں، تم نے کہاں سے تہجد پڑھی؟ پہنچے گا بچہ، تیرے کو چھوڑ دے گا تو تمہارا جھوٹ بولے. اب یہ ہمارے ایک ساتھی وہ بیٹھا ہوا نماز کے انتظار میں، بیچارے کا وضو ٹوٹ گیا، اس کو نہیں بتایا، نماز ختم ہوئی تو اٹھ کے کھڑا ہوا، اچھلنا شروع ہو گیا. کیا ہوا؟ کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس کا تکبیر اللہ چھوٹ گیا، اب نمبر میرا لگے گا. اب وہ بھی بیچارے اتنا سیدھا آدمی تھا، عمران نام تھا، وہ رونا شروع ہو گیا، مجھے اس نے بتایا نہیں ہے، یہ نہیں کہ یا کچھ بھی ہے، تیرا نمبر پیچھے رہ گیا. تو دیکھو جی، اس زمانے میں تو مقابلے ہوتے تھے، تو طالب علم یا اللہ دیکھو میں جاگ رہا ہوں اور یہ سارے سو رہے ہیں، اللہ ابھی تو میرے کو پاس کرے گا نا، ابھی تو میرے کو پاس کرے گا. تو وہ بولخا نا، شرم نہیں آتی. اللہ کو ہمارا شکایتیں لگا رہا ہے، خود اپنی نماز پڑھو، اللہ کو شکایتیں لگا رہے ہیں. تو بھائی کچھ ایسا ماحول بنائے ان گھروں کے اندر. ہمارا ماحول ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں، اس کے علاوہ کوئی اور ماحول نہیں ہوتا. حالانکہ رمضان کا مہینہ ٹریننگ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کا ماحول ہمیں بنانا ذمہ داری. گھر میں ایسا ماحول بنایا جائے. دیکھو جی، ہمارے اساتذہ میں سے ایک استاد اور بڑے اللہ والے فرمانے لگے، میں 9ویں کلاس میں تھا، تو میری قدر خوب گورا چٹا خوبصورت، اور مجھے ماں کہنے لگی بیٹا یہ چند بال آئے ہیں داڑھی کے، تیرے اسکول والے مذاق اڑائیں گے، تو ایک بار کاٹ دو. کہنے لگا اماں یہ کیسی بات کر دیا ہوں، میں آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا. اماں کے ہاتھ کی روٹی بند کر دی.
کھانا کھانا تھا، والدہ ان کے استاد مولانا عبدالحنان صاحب کے پاس گئی اور ان کو کہنے لگی کہ آپ کا یہ شاگرد اتنا غیرتی ہے کہ اس کو ماں کی اتنی سی بات برداشت ہو گئی۔ فرمایا کہ مولانا عبدالحنان صاحب نے بات فرمائی، بڑے پندے فرمایا کہ خطبتوں کے بعد کوئی ایسا غیرتی جوان پیدا ہوتا ہے اور ہماری مائیں اس کے دل میں دنیا بھرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ابھی سے اس کو بول تیری شادی ہوگی تو ایسے ہوگا، تیری بیوی آئے گی تو ایسے ہوگا، تو بیٹی کو جہاں تیری شادی ہونی ہے تو نے وہاں یہ کرنا ہے، وہاں یہ، اس کے دل میں بھی دنیا بھرتی ہے۔ اپنے دل میں بھی دنیا ہوتی ہے تو اس کے دل میں بھی دنیا ہی بھرتی ہے۔ بچوں کے دل کے اندر اللہ کو بھرو گئے، اپنے دلوں میں اللہ ہوگا تو بچوں کے دلوں میں اللہ بھرے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اتنا روئے کہ آنکھیں چلی گئیں۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ۔ ابھی تک وہ اپنے آپ کو دباتے تھے، اس کے باوجود ایسا تھا کہ ان کی آنکھیں اندھی ہوئی، رو 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 کے۔ 40 سال بعد یہودا آ رہا ہے اور کہہ رہے کہ ابا یوسف زندہ ہے۔ تو پہلا سوال جو حضرت یعقوب نے کیا وہ یہ تھا کہ اس کے دین، وہ اس کے بارے میں بتاؤ کہ اس کا کیا حال تھا۔ اس کا کیا حال پوچھتی، وہ تو بادشاہ ہے، ورنہ میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں یہ پوچھ رہا ہوں اس کے دین کا کیا حال ہے۔ تو وہ وقت کا پیغمبر ہے، کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے دین کا کیا حال ہے، اللہ پر ایمان لایا ہوا ہے یا نہیں؟ کہ نہیں، اللہ پر ایمان لایا ہوا ہے اور وہ اللہ ہی کا پیغمبر ہے۔ الحمدللہ، اب مجھے قرار ملا، اب مجھے سکون ملا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا رونا صرف اس وجہ سے نہیں تھا کہ یوسف پاس نہیں ہے، اس وجہ سے تھا کہ میرے پاس رہتا پیغمبر جو تربیت کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو وہ غم اس بات کا تھا کہ کہیں میرے بچے کا دین ختم نہ ہو گیا ہو، کہیں میرے بچے کے دین پر کوئی مسئلہ نہ آ گیا ہو۔ بہت کم مائیں، بہت کم باپ ایسے ہوتے ہیں جن کو اس بات کی پریشانی ہوتی ہے کہ میرے بچوں کے دین کا کیا بنے گا۔ ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی، اس بات کا دھیان نہیں ہوتا کہ ہمارے بچوں کے دین کے اوپر ہمارے اعمال سے ہمارے بچوں کے دین پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، ہمارے نمازیں ترک کرنے سے، ہماری تلاوتیں ترک کرنے سے، ہمارا دینی اعمال ترک کرنے سے ہمارے دین پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ ایک صاحب نے بتایا اور ان کے پاس ایک بچی آئی اور کہنے لگی، پتہ اس نے کیا، اس نے کہا کہ میری دنیا کی سب سے بڑی آئیڈیل شخصیت میرے والد تھے۔ کہنے لگے میرے پاؤں سے زمین نکلی، والد تھے مطلب فوت ہو گئے، ان کی بچی فوت ہو گئے، کرنا زندہ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ کئی مرتبہ میں نے ان کا موبائل دیکھ لیا، اس میں موبائل کے اندر کتنا گند بھرا ہوا، اتنی غلاظت کری ہوئی کہ مجھے باپ لفظ سے ہی نفرت ہو، لفظ باپ سے ہی نفرت ہو۔ اگرچہ یہ کیفیات وقتی ہوتی ہیں، بچے بعد میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن ہم کیا پینیٹریٹ کر رہے ہیں اپنی اولادوں کے اندر؟ جب ماں ہر وقت بچوں کے سامنے کھڑے ہو کے موبائل دیکھ رہی ہوگی تو بچی پہ کیا اثر پڑے گا، بچے پہ کیا اثر پڑے گا؟ جب باپ ہر وقت موبائل پہ نظر گاڑے ہوئے ہے، دیکھ رہے تو بچہ کیا لے گا؟ بچے یہ لے گا کہ ماں باتوں کبھی غلط ہو نہیں سکتے، تو وہ بھی اسی طریقے کو فالو کرے گا، وہ بھی یہی چیزیں کرے گا، اسی طریقے سے بڑھے گا۔ جب باپ دیکھے گا، مجھے میرے استاد محترم نے فرمایا، جب باپ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہوا روتا ہے تو بچوں کو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور جب باپ کے آنسو خشک ہوتے ہیں تو پھر بچوں پہ بھی ویسے ہی اثر پڑتا ہے۔ تو دیکھو جی، بچوں کے سامنے اللہ کے سامنے جھوکا کرو، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کیا کرو، اس سے ان پر وہ اثر پڑے گا جو کسی بڑی سے بڑی تبلیغ اور بڑی سے بڑی کتاب سے نہیں پڑھ سکتا۔
جو اثر ماں باپ جاتے ہیں. یہ حدیث موضوع ہے لیکن بات صحیح کہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک انسان علم حاصل کرتا ہے. اب یہ حدیث نہیں ہے، موضوع حدیث، ایسی روایت کوئی کیسے، لیکن بات صحیح ہے کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے. جب تک ماں کا اثر ہوتا ہے پہلی درسگاہ ہوتی ہے. اور ہماری مائیں عام طور پر تربیت کرتی ہیں ڈنڈے سے، تربیت کرتے ہیں باپ ڈنڈے کے ذریعے، ٹھیک ہے نا. ڈنڈے کے ذریعے سے تربیت ہوتی ہے، تم یہ نہیں کرتے، تم وہ نہیں کرتے، تم ایسا نہیں کرتے، تم ویسا نہیں کرتے، تمہارے اندر یہ نہیں ہے، تمہارے اندر وہ نہیں ہے، تمہارے اندر ایسا نہیں ہے، تمہارے اندر ویسا نہیں. جیسے بچہ کیا ہوتا ہے، بچہ ایسا ویسا ہو جاتا ہے. ابھی کل پرسوں ایک بچے کا فون آیا میرے پاس، عمر اس کی 17-18 سال، ٹھیک ہے. آج رمضان کے بعد یا رمضان کے بعد میں سفر میں تھا. رمضان کے بعد جناب نے تیسری منزل پہ چڑھا اور چھلانگ لگائی خودکشی کرنے کی وجہ سے. اب اس کو بیچارے کو کیا پتا تھا اس سے واقعی خودکشی اصل میں ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی. اس نے جو چھلانگ لگائی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے، تو اللہ کا میرے بس میسج آیا. کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بچے نے جب مجھ سے بات کی تو کہنے لگے میں اپنی ماں کو کبھی سیٹسفائی نہیں کر سکتا، میرا والد کبھی مجھ سے مطمئن نہیں کیا. تبھی اس نے کہا ہاں بس شاباش بہت اچھا. اب یہ تو کیا نہیں، یہ تو تم نے کیا نہیں، اس طرح تو تم نے کیا نہیں، یہ تو ایسے کرنا چاہیے تھا، چلو کر لیے، چلو کوئی بات نہیں کر لیتا. اس کی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے تو کوئی بات نہیں. اس طریقے سے بچے آپ سے دور ہوتے ہیں، آپ پہ ناپیدانہ نظر رکھتے. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو یہ تو ایک پورا مضمون ہے، لیکن سارے مضمون کا خلاصہ یہی ہے کہ اولاد کے ساتھ آپ کو لگنا پڑے گا، ان کے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا، اور مثبت انداز سے. ہر وقت کی تنقید، ہر وقت کی تنقید، ہر وقت کی برائی، ہر وقت کی چاکانی، یہ غلط ہے، بچوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو آج ایک کام کرو. آج ماشاءاللہ آپ بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں. میں آپ حضرات سے ایک کام کرنے کا کہوں گا، کوشش کریں کہ اس کو گھر میں اپلائی کریں کہ سارے لوگ ہفتے میں ایک بار یا کسی وقت میں بیٹھ کے ذکر اللہ کریں، اللہ کا ذکر کریں. جب اللہ کا ذکر کریں گے تو اس سے گھر میں ایک اور ماحول بنے گا. چھوٹے بچوں پہ بھی اثر پڑے گا، بڑے بچوں پہ بھی اثر پڑے گا. اور ماں باپ جو مہر لگا دیتے ہیں نا، وہ بچوں کے سینے سے کوئی نکالے نہیں نکال سکتا. چاہے کوئی کچھ کر لے، وہ مہر عام طور پہ نہیں نکلتی. جب آپ اللہ کے نام کی مہر لگا دو گے نا تو کوئی انشاءاللہ اس کو چھین نہیں سکے گا. ابھی میرے سے تعلق میں ایک خاتون ہے، مجھے بھی یاد نہیں کینیڈا میں یا آسٹریلیا کے اندر، تو ان کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، عیسائی لڑکی سے شادی کر دی، اور بیٹی کہتے ہوئے ڈیفینی میمونہ نام رکھا. تو کہنے لگی یہ دیکھو کافروں والا نام رکھ لیا. میں نے کہا شکر کرو آدھا تو مسلمانوں بھلا رکھا ہے، کہیں سے تو مسلمانوں ورنہ وہ ڈیفینی کے ساتھ کوئی اور ٹیشنی لگا دیتا. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا کام کرنا تھا. کہنے لگی جی میں نے الحمدللہ اپنا کام پورا کیا. میں نے کہا جب آپ نے اپنا کام پورا کیا تو آپ مطمئن ہیں. اب اس کو اللہ پہ چھوڑے. جب ظاہری بات ہے اس نے آپ سے پوچھے بغیر عیسائی لڑکی سے شادی کی ہے، اور پھر یہ اور یہ اس کے گھر میں یہ وہ. میں نے کہا اب ساتھ بن کے نہ سوچیں، ایک مسلمان بن کے سوچیں کہ کسی طرح اس کے ایمان کی حفاظت کریں. لیکن ابھی تک اسٹرگل میں ہے، لگے ہوئے. آپ بھی دعا کریں، میں تو مستقل دعا گو ہوں. لیکن یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کیونکہ اگلی نسل ملحد بن گئی، اگلی نسل ایتھیسٹ بن گئی، اگلی نسل مرتد بن گئی، تباہ ہو گئی ہے. اس لیے کہ ان کو طرح طرح کے اشکالات. ابھی ایک بچی کا میرے پاس میسج، مجھے اسلام اچھا نہیں لگتا، مجھے اسلام بالکل پسند نہیں ہے،
اور اسلام نے یہ زبردستی کیا، وہ زبردستی کیا، اس طریقے سے کیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تو اسلام کی یہ باتیں ہیں جو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی. لہٰذا اب آغا خان کے ڈاکٹر ہے، آغا خان کے ڈاکٹر ہے، اور عجیب و غریب رسول کہ آپ لوگ کسی شخصیت کے دفاع کے بارے میں بات کرتے ہیں. کیا مذہبی شخصیت تنقید سے بالا تر ہوتی ہے؟ تو بھی جب آپ تنقید ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کر رہے ہو تو ہم دفاع کس کا کریں؟ دفاع قائد اعظم محمد علی جناح کا کریں؟ سر دماغ خراب ہو گیا، پڑھ گئے. میں نے بتایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کی یہ وجہ تھی، اس عمل کی یہ وجہ تھی، اور آپ کو چیلنج ہے، میرے پاس میسج رکھا ہے، کافی سارے میں نے میسج کیے. جب کہنے لگے ایک تو آپ مذہبی شخصیات کی کا دفاع کرنے لگے، تو میں نے کہا الزام آپ اللہ کے نبی کے اوپر لگا دیے اور دفاع میں قائد اعظم کا پیش کروں. یہ تو آپ کا دماغ بنا رہے یوٹیوبیوں نے، یہ تو آپ کا دماغ خراب کیا ہو. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ان کو سنے بغیر ہی نظریات پیدا کیے. یہ نظریات کہاں سے آیا؟ اس سے متبادل کوئی نظام پتہ ہے؟ میرے پاس جواب نہیں ہے، میں جواب اس کو دوں گی. میں نے کہا پورا زور لگا دو، پورے آغا خان کو اپنے ساتھ ملا لو اور جس کو چاہے ساتھ ملا لو. اسلام کی حقانیت برحق ہے، سر چڑھ کے بولتی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ تقریباً 2 سال سے بات کرنے کی کوشش، میں نے کبھی بات ہی نہیں کروں گا، چھوڑو کیا ضرورت ہے اتنا دماغ خراب کرنے کی. تو ایسے عجیب نظریات ہماری نسل کے بنتے جا رہے ہیں کہ شادی کرنا عورت کے ذمے ہی کیوں ہے، دوسرے مرد کے ذمے کس سے کرے؟ دیوار سے کرے؟ آپ بھی درختوں سے کرنا شروع کر دیں. اس کے علاوہ بھینس سے شادی کر لو، آپ بھینسے سے کر لو. یہ کیا بات ہے؟ اتنے فضول قسم کی باتیں اور کرنے والے آپ حیران ہوں گے کہ نمبر 1 میڈیکل ڈاکٹر، نمبر 2 کنسلٹنٹ اور نمبر 3 گولڈ میڈلسٹ، اتنے پڑھے لکھے. اور قرآن میں نے سارا پڑھا ہے، سارا پڑھا. میں نے تو کچھ زیادہ ہی پڑھ لیا، اپنے گتوں کے باہر بھی جو لکھا وہ بھی پڑھ لیا، وہ بھی پڑھ لیا. دماغ پر قرآن میں نے سارا پڑھا. عجیب ہے کہ ایک دماغ میں بٹھایا جاتا ہے. یہ ہماری نسل کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک خاتون اپنی بچی کو لے کے انہوں نے بتایا کہ ان کا بچہ رو رہا تھا. تو ڈاکٹر نے پوچھا کیا نام ہے اس کا؟ سفیان. کہ اسی وجہ سے تو رو رہا ہے، ہمارے نبی کو اتنی تکلیف ہو گئی. استغفر اللہ، استغفر اللہ. یہ نظریات گھسیڑے جا رہے پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے. اپنے بچوں پہ نظر رکھیے کہ ان کی ٹیچر ان کے دماغ میں کیا کر رہے ہیں اور ان کی ٹیچر غلط نہیں کر رہے. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط، میں آپ کو متنفر نہیں کر رہا، لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ ماں باپ نظر ہی نہ رکھیں، ماں باپ اس کو دیکھیں ہی نہیں، ماں باپ اس کے حوالے سے بات ہی نہ کریں. بلکہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی اس حساب سے تربیت کریں، ان کو بتائیں کہ آپ کے جو ٹیکسٹ بک میں لکھا ہے یہ بات درست نہیں ہے، غلط بات ہے، آپ اپنے ٹیچر سے بات کرو اور یہ معاملہ ہے. اور اسی طریقے سے تو یہ چیزیں بڑی ضرورت ہے اپنے گھر کے اندر، اپنے دل کے اندر جھانکنے کی کہ میرے یہاں پر کوئی ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نام کے علاوہ کوئی اور چیز ہے. اللہ مجھے سمجھتے کہ آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی